جانور خریدنے والے مالک سے گفتگو کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو وہ اس کے الفاظ جو ہے تسبیح بن جاتا ہے۔ اتنا ثواب، یعنی ابھی وہ اپنے گھر سے نکلا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں شروع ہو گئی، اور وہ گفتگو کر رہا ہے، مالک سے جانور خرید رہا ہے قربانی کے لیے، لیکن اس کی تسبیح بن گئی۔ پھر فرشتے تا قیامت تک اس کے نامہ اعمال کے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ جو فرشتے ہیں قیامت تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ مالک اس نے قربانی کی صرف تیری رضا کے لیے، قربانی کی صرف تیری رضا کے لیے، اور تو ہی ہے آپ کرنے والا، اس کو قبول کرنے والا۔ جب بندہ رب کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے دکھاوے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے جو عمل کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول فرما ہے، اس کی ہی عمل کو رب تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ اور یہ قربانی نے استعمال کیا کہ جانور دینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو نیکیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو قربانی ہم نے کس وقت کرنی ہے؟ مسئلہ استعمال کرنا ہے۔ قربانی کے جانور کو ہم نے کب ذبح کرنا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو، اور 10 ذی الحجہ کا دن شروع ہوتے ہی ہم قربانی کر دیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کا جانور تو ذبح کرو گے، تمہاری قربانی جو ہے قابل قبول ہے۔ بلکہ بہار شریعت میرے سامنے ہے، اس کے اندر ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے نماز فجر کے بعد قربانی کی، نماز عید ادا کرنے سے پہلے اٹھا اور اس نے نماز فجر ادا کی، نماز فجر کے بعد اس نے قربانی کی، تو اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں قابل قبول۔ کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے قربانی نماز عید ادا کرنے سے پہلے کی، گویا اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے گوشت کو جمع کیا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کو تیار کیا ہے، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملا۔ قربانی کا ثواب اس وقت ملے گا جب نماز عید ادا کرے گا، نماز عید ادا کرنے کے بعد وہ اپنی جانور، وہ اپنی قربانی، دمبا، بکرا، گائے، بھینس اور بیٹا، جناب من اونٹ، نماز عید ادا کرنے کے بعد جائے گا اور جا کر پھر قربانی کرے گا، اس کی قربانی تب قبول ہوگی۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے حدیث پاک میں ہے کہ اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، گویا اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کیا ہے۔ قربانی تب قبول ہوگی جب نماز عید ادا کرنے کو، اور اس کا بھی ثواب ہے۔ استعمال فرمائے کے بعد دوست نماز عید والے دن، ذی الحجہ کا دن یعنی کل 10 ذی الحجہ کا دن ہے، تو کوئی دوست بزرگ جو ہے وہ نماز عید والے دن 10 ذی الحجہ کے دن کو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو عید کے دن روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے یہ خلاف شریعت ہے، وہ گناہگار ہے۔ 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں ہے، آپ نے صبح اٹھنا ہے، ہاں صبح اٹھ کر نماز تہجد کے وقت اپنے رب کو یاد کریں، صبح نماز تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جا، اپنے
رب سے اس وقت ملاقات کر. صبح کے وقت رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. صبح اٹھ کر اپنے رب کو یاد کر. پھر نماز فجر کی تیاری کر. نماز فجر با جماعت ادا کر. پھر نماز فجر کے بعد پھر نماز عید کی تیاری کر. پھر جب تو اپنے گھر سے نکلے گا یہ تکبیریں پڑھتا ہوا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھ لو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی بسم اللہ نہیں اللہ اکبر تشریح تکبیر اللہ اکبر. جب اپنے گھر سے نکلے گا اپنے گھر سے پڑھتا ہوا تجھ آئے گا تو تیرے ہر قدم پہ رب تعالیٰ تجھے نیکیاں کا. اور یہ تکبیر تو پڑھتا ہوا اپنے راستوں سے آئے گا. یہ در و دیوار جو ہے یہ جو راستہ جو ہے جہاں سے تو چل کر عیدگاہ کی طرف آ رہا ہے نماز عید ادا کرنے کے لیے تو آ رہا ہے تو یہ در و دیوار بھی روز محشر قیامت والے دن گواہی دیں گے وقت بھر کے تیری بخشش کے لیے ذریعہ نجات بنے گے. تو تکبیریں پڑھتا ہوا اپنے راستوں کو پر کرتا ہوا ایک راستے سے آئے گا. آ کر تو رب کے گھر میں عیدگاہ میں نماز عید ادا کرے گا. نماز عید ادا کرنے کے بعد پھر تو دوسرا راستہ اختیار کرے گا. دوسرے راستے پہ جائے گا. اگر اسی راستے پہ چلا گیا پھر بھی کوئی نہیں. دوسرے راستے پہ جائے گا تیرا ہی فائدہ ہے. تیرا اور میرا فائدہ ہے اگر ہم دوسرے راستہ اختیار کریں گے. جب ہم دوسرے راستے پہ جائیں گے پھر تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں گے. پھر تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں گے. آپ کا اور میرا فائدہ ہے اسی کے اندر. تو نماز عید کے لیے ہم آئے اپنے گھر سے نکلے اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر جب راستے میں تکبیریں پڑھتے ہوئے آئیں گے تو یہ در و دیوار پہ ہمارے گواہی. اور جب ہم اپنی زبان کو رب کے ذکر سے یہ زبان لب جب بھی ہلیں گے تو رب کا ذکر کریں گے نا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے رب کی تعریف کریں گے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ہی کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. یہ مسئلہ آپ نے استعمال کیا. کل کو آپ نے روزہ نہیں رکھنا لیکن آج کا روزہ رکھنا تھا اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. تو کل کا روزہ نہیں ہے تو نماز عید سے پہلے قربانی جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں نماز عید ادا کرنے کے بعد آپ کے افضل جو ہے افضل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے نماز عید ادا کرنے کے بعد جائیں آپ جا کر اپنی قربانی کریں. اپنی قربانی کرنے کے بعد پھر اپنی قربانی کا وہ گوشت کھائیں تو یہ افضل طریقہ ہے بہتر طریقہ ہے. ہاں نماز عید کے بعد آپ جا کر کوئی چیز کھا لیں گے تو یہ بھی بہتر ہے. یہ انتظار نہیں کرنا کہ گوشت قربانی کریں گے گوشت بنائیں گے پھر گوشت کو پکائیں گے پھر ہم کھائیں گے. اگر جا کر آپ کچھ کھا پی لیں گے تو پھر بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. تو یہ قربانی کا کل کا جو دن ہے ہمیں اس کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنا چاہیے بلکہ صبح اٹھ کر نماز تہجد ہمیں ادا کرنے چاہیے. اپنے رب کو پاک بارگاہ ہمیں جھکنا چاہیے. یہ عظمت والا برکت والا دن ہے. اپنے رب کی پاک بارگاہ میں سرمسجود ہو جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو کل نماز عید کیا خیال ہے کتنا بجے پڑھی؟ جنہیں تسی دے دینی چھیتی آؤ گے دونی چھیتی نماز عید ہو جائے. دیکھو نماز فجر تو بعد اشراق پڑھو مسجد اشراق تو بعد ٹائم عید شروع ہو جانا. نماز اشراق پڑھو نماز فجر پڑھو نماز فجر تو بعد بیٹھ کے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا قول ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جڑا نماز فجر با جماعت ادا کر کے پھر اللہ کے گھر بیٹھے گا اللہ کا ذکر کرے گا پھر اٹھ کے اشراق پڑھے گا جب سورج نکلے گا
نفل اشراق میں پڑے گا گویا انہوں ایک مقبول حج ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملے گا. انہوں ثواب ہے نا. نماز فجر با جماعت پر اشراق ہم پڑھیں گے 2 نفل پڑھیں گے 4 نفل پڑھیں گے 2 مقبول حج کا ثواب اور 2 عمرہ کا ثواب مل جائے گا. تو اسی جنی جلدی آؤ گے تو انشاءاللہ ہمیں جلدی کو نمانی چلو ٹائم انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ 6:30 بجے بعد دیکھو میں تمہاری بہتری واسطے نماز عید پڑھنے واسطے کیونکہ جلدی جلدی جی نماز عید پڑھ کے پھر جا کے قربانی کریو اپنی قربانی کرنے تو بعد آپ انہاں گوشت کھائیو اور کھال بھی تسی کھا سکتے کل بندہ مجھے آگے مولوی جی ایک کھال دا مسئلہ دسو کوئی اللہ مدد سے دو کوئی اللہ بیوال دیو کوئی اللہ کرنے دو میں کہتا تجھے آپ کھا سکتے انہیں آگے جی یہ تو نہیں یہ بہار شریعت رکھی ہے نا کہ انہیں میں چلی کیا ہویا ہے پھر کھال کیے میں کیوں کھانی ہے اور دوستوں میں دکھایا اور کھول کے اس بہار شریعت دے میں کہا امام دیو گے آپ نے وہ بھی جائے لے آپ کھاؤ گے وہ بھی جائے لے مدرسے میں دیو گے وہ بھی جائے لے بیوہ دے گھر پہنچاؤ گے وہ بھی جائے لے. یہ پھر یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں نا پھر اندر تو سے پوچھ لے ہو پھر اندر آواز بھی کتا کرو. یہ دیکھو میں چھوٹا یا مولوی ہاں تے یہ صبح جو دام دیتے نا درس دیتے نا حدیث دیکھ کسی بابے دا قول سے میں نہیں سنایا یا جنہیں درس دے صبح کی نماز پڑھی ہوتے کوئی دے وہ الحمدللہ قادر امام کو مسئلے بھی پوچھ لے جانے میں مسئلے بھی پوچھتے ہیں اداس نے نماز فجر دے میں نے درس سے حدیث دیتی ہے قربانی دے فضائل نشتے میں کہ قربانی کر اللہ کتنا ثواب ہے قربانی کس وقت کرو کہ میں قربانی کرو جائز ہے جانور خریدو گے کی جائز ہے کہ نہیں جائز ہاں خالدو سے دیو گے جائز ہے کہ نہیں ہے پھر الحمدللہ قادر امام کا مسئلے پوچھے بھی جانے میں 4 تو 5 دوست اس مجمع مسجد دے موجود ہیں جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے پھر انہوں حدیث کی روشنی نال یہ نہیں دسیا کہ فلانے بابے دا ایک قول ہے فلانے بابے دا ایک قول ہے حدیث کی روشنی نال انہوں نے واٹس ایپ کرتے پھر وہ حدیث کے لیے تصویریں کھینچ کے پھر انہوں نے واٹس ایپ کی یہ پڑھ لو بولے ہاں قربانی یہ بکرا لیا جی بکرے میں اے آئے ہوئے بھی لے کے آئے گیا انہیں پورا کوئی نہیں انہیں کانے کوئی نہیں لانی چیز کوئی نہیں جی انہیں سی لے کے تے آ گئے پیسے دے بھرنے کا نشا وہ جائے لے کے نہیں جائے میں کہا یار تو نال ایک بڑا مفتی صاحب اللہ کو پوچھ رہا سی آگے جی وہ تو پتہ ہے سامنے لے کر آپ نے کو پوچھ دیں دسو مسئلہ دسو پھر انہوں نے مسئلہ دسیا پھر پورا کوئی نہیں ہے کی کرو کان کٹیا ہویا تو پتہ نہیں لگا آئے جناب من گھر لے کے آئے جاؤ بکرا تکڑا ہے جی علی صاحب اسی لے کے آئے بکرا تکڑا ہے رات لے کے آئے صبح اٹھے دیکھے نا جدوں نہ منہ کھولے دیکھے داندی کوئی نہیں اور دسو جی جائز ہے کہ نہیں ہے اللہ دیا بندیا تو قربانی خریدن واسطے گیا اللہ دیا علیدہ قول ہے تو جا کے انہیں بحث کرتا نا جی بحث کرتا اسی رقم دی بحث تے کر لیں گے انہیں کہا رہے 50,000 لینا نہیں جی 25 لے لو 30 لے لو 35 لے لو 40 لے لو 45 لے لو یہ اسی بحث کرتے ہیں نا کہ سب تو بحث سنو یہ کرنے چاہیے اور اس بکرے دے ہر چیز دیکھنی چاہیے یہ بھی سواب ہر چیز دیکھنی چاہیے منہ کھول کے دیکھو آپ یہ دیکھو جی دونہ ہوئے تھے جائز ہے دونہ نہ ہوئے تھے جائز کوئی نہیں میں کہا دیکھا باہر شریعت دے وچ لکھا ہوا ہے سال نہ ہو جائے جائز ہے یہ دونہ جو ہے نا دونہ گونگا جو ہے کوئی شرط کوئی نہیں یہ شرط کوئی نہیں بکرا ایک سال نہ ہوئے ایک سال تو ایک دن اتے ہوئے کھلے نہ ہوئے بلکہ ادھا پہ لکھا ایک سال دا عید والے دن یہ پیدا ہویا نا عید والے دن پھر عید والے دن تو سے نکال سکتے اس سال دا پورا ہے عید والے دن ہی ہوئے بلکہ ایک دن عید تو ایک دن سال تو اتے ہوئے ہو سکتا ہے ہمیں عید والے دن ہی پیدا ہویا ہے یہ دونہ مودا جنہوں نے شرط نہیں ہو رہی شرط نہیں بلکہ تمہیں لکھا کہ بھیڈو دی جڑی ہے نا انہیں مجھے لکھا اگر دور تو نظر آ جائے نا 6 مہینے دا دور تو نظر آ جائے نا کہ سال دا لگتا پیا بھیڈو دور
اگر نظر آ جائے تو انہوں سال ہے وہ بھی لگ کرنا گاہ دے دیئے کٹا دے رہا ہے 2 سال دا بلکہ جنہوں ضرورت ہے پچھلے نے فون دے ہوتے اسی راستے میں اور نماز تو بڑا ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ کے لیے کل صبح